السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ایک ایسا موضوع جو بہت سے لوگوں کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، ہم بات کریں گے ان لطیف نشانیوں کی، وہ اشارے جو کسی عورت کی زندگی میں اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت، کوئی رحمت یا کوئی غیر معمولی تبدیلی آنے والی ہو۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ نشانیاں کوئی شور شرابے کے ساتھ نہیں آتی۔ ہاں، کوئی ڈرامیٹک انداز نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ بہت خاموش ہوتی ہیں، جیسے روح کو تیار کرنے کے لیے ایک ہلکی سی دستک۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے دل کو اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اسے کھولتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ جی تو چلیں آج ان کچھ گہری اور متاثر کن نشانیوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلی نشانی سے شروع کرتے ہیں جو مجھے بہت غیر معمولی لگتی ہے۔ کون سی والی؟ مشکل میں سکون کا احساس۔ مطلب زندگی میں طوفان آیا ہوا ہے، دل پر بوجھ ہے، ہر طرف سے پریشانیاں ہیں، لیکن ان سب کے بیچ اندر ایک عجیب سا ناقابل بیان سکون محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ خوشی نہیں ہوتی، لیکن انسان اندر سے ٹوٹ بھی نہیں رہا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو سکون ہے نا، اسے قرآن کی زبان میں سکینہ کہا گیا ہے۔ اچھا۔ یہ دنیاوی حالات سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب اللہ کسی کو کوئی بڑی نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ افراتفری اور بے چینی میں وہ نعمت نہیں دیتا۔ وہ پہلے دل کو ٹھہراؤ بخشتا ہے۔ بالکل، تاکہ جب وہ نعمت آئے تو اسے شکر اور سمجھداری کے ساتھ قبول کیا جا سکے۔ تو یہ سکون اس بات کی علامت نہیں کہ مسئلے حل ہو گئے ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس بات کی کہ دل اب اللہ کی حفاظت میں ہے۔ 100%۔ انسان قابو پانے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور توکل کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اصل معجزہ تو یہی ہے کہ حالات بہتر ہونے سے پہلے انسان کی اندرونی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ واہ! یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر اس آنے والی نعمت کو سنبھالنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور مجھے لگتا ہے یہ اندرونی سکون پھر انسان کو کہیں اور بھی لے جاتا ہوگا، شاید اللہ کے مزید قریب۔ کیا یہ ہماری دوسری نشانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ دوسری نشانی یہی ہے۔ اللہ سے قربت کا احساس پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک روحانی بیداری کی طرح۔ جی، ایک روحانی بیداری۔ عبادتیں صرف فرض نہیں رہتی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنے خالق سے جڑنے کی ایک شدید خواہش بن جاتی ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی نماز بس ایک روٹین بن جاتی ہے، لیکن کچھ دور ایسے آتے ہیں جب سجدے میں سر رکھنے کو دل چاہتا ہے اور اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہی تو اصل تبدیلی ہے۔ اس کیفیت میں نماز ایک بوجھ نہیں رہتی، وہ اللہ سے ایک ذاتی گفتگو بن جاتی ہے۔ صحیح۔ قرآن پڑھنا دن کا سب سے میٹھا اور پرسکون لمحہ لگتا ہے۔ ذکر اور دعا میں ایک ایسی لذت ملتی ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تو یہ قربت ایک بڑی نعمت کی آمد کا اشارہ کیسے ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ صرف ان لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے جو خلوص دل سے اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو جب دل اللہ کی طرف مڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے منصوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اللہ رحمت کے دروازے کھولنے سے پہلے دل کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے ایمان اور محبت سے بھر دیتا ہے۔ بالکل، تاکہ جب نعمت ملے تو انسان میں تکبر نہ آئے بلکہ شکر پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں معاملہ تھوڑا اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دل کے سکون اور اللہ سے قربت کی بات کی، لیکن تیسری نشانی اس کے بالکل برعکس لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات معمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، نعمت سے پہلے آزمائشیں کیوں؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ہے نا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ آزمائشوں کا بڑھنا سزا نہیں ہے، یہ تیاری ہے۔ تیاری؟ جی۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے تاکہ انہیں صاف کر کے بڑے اجر کے لیے تیار کر سکے۔ یہ آزمائشیں ایک ٹریننگ گراؤنڈ کی طرح ہیں۔ ٹریننگ گراؤنڈ؟ ہاں، جہاں صبر، ایمان اور توکل کے پٹھوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو بہت تکلیف دہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی اس تکلیف کو مثبت انداز میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک باغبان ایک قیمتی پودا لگاتا ہے۔ وہ بیج کو صرف نرم مٹی میں نہیں رکھتا، اسے دھوپ اور بارش سے بھی گزارتا ہے۔ بالکل، دھوپ، بارش، طوفان سب سے گزارتا ہے تاکہ اس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوں۔ اسی طرح اللہ آزمائشوں کے ذریعے انسان کے کردار کو مضبوط بناتا ہے۔
یعنی یہ مشکلات سونے کو صاف کرنے والی آگ کی طرح ہیں؟ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل وہی بات ہے، جس کے بعد سونا اور بھی خالص اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ آپ میں کوئی بڑی صلاحیت دیکھ رہا ہے اور آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو ان آزمائشوں کا مقصد صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ ان سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ شاید یہی ہماری چوتھی نشانی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ زندگی کے تجربات سے اہم اسباق سیکھنا۔ جی، چوتھی نشانی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر واقعہ کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اسے ایک سبق کے طور پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی۔ یہ عمل ایک قیمتی پتھر کو تراشنے جیسا ہے، ہر چوٹ سے ایک نیا پہلو نکھرتا ہے۔ ان اسباق کے ذریعے انسان صبر، مہربانی، شکر گزاری اور مضبوطی جیسی خوبیاں سیکھتا ہے۔ اور یہ اسباق کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ مطلب کوئی مثال؟ کبھی یہ اسباق اپنی ذات کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے اپنے اندر کے خوف، حسد یا غصے پر قابو پانا۔ کبھی یہ رشتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے سچی دوستی کی قدر کرنا، معافی کی طاقت کو سمجھنا۔ اچھا۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا۔ یہ سیکھنے کا عمل انسان کو آنے والی نعمتوں اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے دانش اور حکمت عطا کرتا ہے۔ اور جب انسان یہ سب سیکھ رہا ہوتا ہے، آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل جاتا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے اگلی نشانی اسی سے جڑی ہے۔ جی بالکل۔ پانچویں نشانی دل میں ایک بہت ہی خوبصورت تبدیلی لاتی ہے۔ وہ کیا؟ انسان اچانک زندگی کی چھوٹی چھوٹی عام سی چیزوں کے لیے گہری شکر گزاری محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے نظر انداز ہو جاتی تھیں، اب قیمتی اور خاص لگنے لگتی ہیں۔ جیسے صبح کی چائے کا کپ، کھڑکی سے آتی دھوپ، کسی اپنے کی مسکراہٹ۔ یہ چیزیں تو ہمیشہ سے ہوتی ہیں، لیکن اچانک ان کی قدر کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ شکر گزاری ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ جب انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے نا، تو اسے چھوٹی چھوٹی آسانیوں کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ صحیح۔ اس کی توجہ اس چیز سے ہٹ جاتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور اس پر مرکوز ہو جاتی ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ ہر چیز ایک نعمت لگنے لگتی ہے۔ اور یہ رویہ مزید اچھائی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب دل شکر سے بھر جاتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس بڑی نعمت کو وصول کرنے اور اس کی قدر کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، لیکن چھٹی نشانی جو ہے وہ تھوڑی حیران کن اور کبھی کبھی بہت تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ، چاہے وہ دوست ہوں یا رشتہ دار، آپ کی زندگی سے اچانک یا آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ایک اچھی نشانی ہو سکتی ہے؟ یہ تو نقصان لگتا ہے۔ بظاہر یہ ایک نقصان اور بہت تکلیف دہ عمل لگتا ہے، لیکن باطنی طور پر یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی حفاظت اور تیاری کی نشانی ہے۔ حفاظت؟ وہ کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں کسی بہتر چیز، کسی نئے باب کے لیے جگہ بنا رہا ہے۔ اچھا۔ جیسے ایک باغبان پودے کی بہتر نشو و نما کے لیے فالتو اور کمزور شاخوں کو کاٹ دیتا ہے، اسی طرح اللہ ان لوگوں کو آپ کی زندگی سے آہستہ سے ہٹا دیتا ہے جو آپ کے نئے سفر کا حصہ بننے کے لیے نہیں ہوتے۔ یعنی وہ لوگ جو شاید منفی اثر ڈال رہے تھے یا جن کے ساتھ تعلقات صحت مند نہیں تھے، جو آپ کی آنے والی نعمتوں میں حسد کا باعث بن سکتے تھے، یہ جدائی آپ کے دل اور دماغ کی حفاظت کرتی ہے اور بہتر رشتوں اور نئے مواقع کے لیے جگہ بناتی ہے۔ بالکل۔ جب صحیح وقت آتا ہے تو آپ کی زندگی میں ایسے نئے لوگ داخل ہوتے ہیں جو آپ کے مقاصد اور خوابوں کی حمایت کرتے ہیں، تو اسے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھنا چاہیے جو آپ کی خوشی کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے، یعنی پرانے پتوں کا جھڑنا نئے پھولوں کے کھلنے کی تیاری ہے۔ زبردست۔ جی۔ اب ہم آخری اور ساتویں نشانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ باقی نشانیوں سے بھی زیادہ لطیف ہے اور اس کا تعلق باطنی دنیا سے ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہے بامانی اور واضح خوابوں کا نظر آنا، یا دل میں کسی بات کا مضبوط خیال یا احساس پیدا ہونا، جسے ہم گٹ فیلنگ یا وجدان کہتے ہیں۔ یعنی اچھے اور سچے خواب جنہیں رویا کہا جاتا ہے؟ بالکل۔ جب اللہ کسی پر مہربانی کرنے والا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اسے آنے والے وقت کی ہلکی سی جھلک خوابوں کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔
یہ خواب ڈرانے والے یا پریشان کو نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سکون، خوشخبری یا کوئی واضح اشارہ ہوتا ہے۔ اور وجدان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جاگتے ہوئے بھی دل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا ایک مضبوط احساس پیدا ہوتا ہے اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ وہی بہتر تھا۔ اچھا، یہ اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی ہوتی ہے جو روح کو آنے والی تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے روحانی GPS کی طرح کام کرتی ہے جو آپ کو صحیح سمت میں گائیڈ کرتی ہے۔ زبردست۔ تو یہ وہ چند گہری نشانیاں تھیں، مشکل میں سکون کا ملنا، اللہ سے قربت کا بڑھنا، آزمائشوں میں اضافہ، زندگی سے حکمت سیکھنا، چھوٹی چیزوں پر شکر گزاری، کچھ لوگوں کا زندگی سے چلے جانا، اور آخر میں بامانی خواب یا وجدان۔ جی، اور یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ یہ ایک روحانی تبدیلی کا عمل ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے آنے والی نعمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام نشانیاں دل کو ایک نعمت کے لیے تیار کرنے کے بارے میں ہیں، تو کوئی شخص آج ہی سے، اسی لمحے سے اپنے دل کو سنوارنے کے لیے کون سا ایک چھوٹا بامقصد قدم اٹھا سکتا ہے؟ چاہے ابھی کوئی بڑی نشانی ظاہر نہ بھی ہوئی ہو؟ بالکل، اپنے دل کو رحمت قبول کرنے کے قابل بنانے کے لیے وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔